أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته والصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الشموس الضحى وأقمار الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات گزشتہ سال آپ حضرات کی خدمت میں محبت الہیہ کے آثار کے عنوان سے کچھ عرائض عرض کیے تھے. اس سال خیال یہ تھا کہ توفیق الہی کے ساتھ ولایت الہیہ اور انسان، اس پر ایک سلسلہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن اس سے منصرف ہو گیا. منصرف ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ مجالس کم تعداد میں ہیں اور موضوع ہے کافی طولانی. 6 یا 7 مجلسوں میں اس موضوع کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو پسپون کر دیا. پھر کبھی خدا نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ، چونکہ وہ بہت اہم موضوع ہے اور اہم موضوع پر تھوڑا سا ٹف بھی ہے، مشکل بھی ہے سمجھنے کے اعتبار سے، تو اس اہم موضوع پر کم وقت میں، کم دنوں میں اگر آپ اس کو سمونے کی کوشش کریں گے تو اس موضوع کے ساتھ زبردستی ہوگی، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا. ابھی 10:30 جو آپ کی خدمت میں جو موضوع ذہن میں ہیں، جو پیش کرنا چاہوں گا، وہ ہے ہدف خلقت انسان. خوب اچھی طرح توجہ رکھیے گا. یہ جس کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ کائنات اتنی نہیں ہے جتنی ہم دیکھ رہے ہیں، یا کائنات یہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ قرآنی اصطلاح میں عالم ملک کہلاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو نظر نہ آنے والا عالم ہے، بعض بزرگان کے بقول جیسے حضرت آیت اللہ جوادی آملی کے، اسے عالم ملکوت کہا جاتا ہے، اور عالم ملکوت عالم ملک کی نسبت بے انتہا زیادہ بڑا ہے. ان کی تعبیر کے مطابق
ایسا ہے کہ عالم ملکوت کے مقابلے میں عالم ملک جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. یہ اتنا چھوٹا سا عالم ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں. اس عالم میں انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں، مادی مخلوقات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ان میں کچھ بے جان ہیں، کچھ جاندار ہیں. جو جاندار ہیں وہ کچھ مثلا اپنے ارادہ اور اختیار سے حرکت اور چل پھرنے کے قابل ہیں، کچھ اپنے ارادہ و اختیار سے چل پھرنے کے قابل نہیں ہیں. اور جو چل پھرنے کے جو قابل ہیں وہ پھر کئی قسم کے ہیں. ان میں کچھ میں سوچنے کی صلاحیت ہے، کچھ میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور جن میں سوچنے کی صلاحیت ہے پھر ان میں کئی قسمیں ہیں. بعض میں عقلانی لحاظ سے سوچنے کی صلاحیت ہے، بعض میں جذباتی اور احساساتی سوچ تو ہے لیکن عقلانی سوچ ان میں نہیں پائی جاتی. یہ سارے موجودات اس کائنات میں ہیں. یہ بے علاوہ یہ ان موجودات کے کہ جو بالکل ان میں جان نہیں ہے، جیسے مثلا مٹی، زمین، پتھر، یہ چیزیں ان میں جان نہیں ہے ہماری یعنی انسانی تحقیق کے مطابق. ورنہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو. یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے. لیکن جو انسانی تحقیق ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تھنگز دو قسم کے ہیں، بعض میں جان ہے بعض میں نہیں ہے. یہ تو ابتدائی طور پہ ہی سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو جن کو بے جان کہتے ہیں وہ مثلا پتھر، ریت، ڈھیلے، اس طرح کی چیزیں. اور جن میں جان پائی جاتی ہے جیسے درخت، حیوانات، کیڑے مکوڑے، انسان، یہ سب. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی تمام موجودات میں، وہ بھی اس چھوٹے سے عالم ملک کے اندر پائے جانے والے موجودات، ان موجودات میں سب سے کامل ترین موجود انسان ہے. ٹھیک ہے، سب سے کامل ترین موجود انسان ہے. اس انسان میں اور دیگر چل پھر سکنے کے قابل اور بعض دفعہ سوچنے کے قابل جو موجودات ہیں ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. فرض کر لیں کہ آپ چونٹیوں کو لے لیں، شہد کی مکھیوں کو لے لیں، یا ہرنوں کے ریوڑ کو لے لیں، یا دیگر جو موجودات ہیں ان سب کو لے لیں، تو ان میں بھی زندگی کا ایک سسٹم ہے. چونٹیوں میں زندگی کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے، شہد کی مکھیوں میں باقاعدہ زندگی کا ایک سسٹم ہے. اور جنگل میں پلنے والے جو جانور ہیں جیسے ہرن وغیرہ، ان میں بھی ایک سسٹم ہے، یہ باقاعدہ سسٹمیٹک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی زندگی کا ایک سسٹم ہے، لیکن ایک بنیادی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ انسان میں جو زندگی گزارنے کا سسٹم ہے یہ مسلسل روب ترقی اور تکامل ہے. ان میں ایوولوشن ہے. انسان کی جو زندگی ہے اس میں ایوولوشن آپ کو نظر آتی ہے، ارتقاء نظر آتی ہے. اما دیگر جو موجودات ہیں ان میں کوئی ایوولوشن نہیں ہے. چونٹیوں میں بے شک ایک سسٹم ہے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ آپ نے نہج البلاغہ میں چونٹیوں کے اوپر بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اس میں ایک بہت خوبصورت نقطے کی طرف حضرت نے ارشاد فرمایا. آپ نے ان کی زندگی کو دیکھا نہیں، حضرت فرماتے ہیں دیکھا نہیں کہ یہ جب کسی گندم کے دانے کو کھینچ کے اپنے بل کے اندر لے جاتی ہیں تو وہاں لے جا کے اسے ایسے ہی نہیں رکھتی ہیں، چیر کے دو حصوں میں ٹکڑا کر کے رکھتی ہیں تاکہ زمین کی نمی کی وجہ سے وہ اگ نہ پائے. اگر اگے گا تو ان کے لیے غذائیت ختم ہو جائے گی. اس کو اگنے کے قابل نہ بنانے کے لیے اس کو دو حصوں میں بانٹ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہیں تاکہ وہ اگ نہ پائے. ایک سسٹم ہے چونٹیوں شاید کے کیا کہتے ہیں چونٹیوں کے اندر. لیکن اس سسٹم میں کوئی ترقی اور کوئی تکامل آپ کو نظر نہیں آئے گا. آج سے ہزاروں سال پہلے چونٹیوں کی جو زندگی تھی سیم وہی زندگی آج بھی ہے، اور آج سے 1000 سال بعد بھی وہی زندگی ہوگی. ان میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اما انسان کی زندگی کہہ سکتے ہیں زمین سے آسمان تک کا فرق ہے. ابتدائی دور کے انسان کو دیکھیے اور آج کے دور کو انسان کو دیکھیے، اور آئندہ آنے والے دور کے انسانوں کو بھی دیکھیے.
اس کے بارے میں بھی آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں، پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ آنے والے دور کا انسان کس طرح کا ہوگا۔ ابتدائی دور کا جو انسان تھا وہ انسان ایسا تھا کہ اگر مثلا کہیں پر طوفان یا تیز ہوائیں گزر جائیں تو ڈر کے مارے جا کے غار کے اندر چھپ جاتا تھا انسان، کچھ ہونے والا ہے۔ سمندر کے ساحل پہ جا کر سمندر کو دیکھ نہیں سکتا تھا ڈر کے مارے۔ زمین میں دانے ڈال کر اسے اگانے کے لیے اس کے پاس اوزار نہیں ہوتے تھے، پتھروں سے کام کرتا تھا، اس کے پاس کوئی اوزار نہیں تھے۔ اس انسان میں اور آج کے انسان میں دیکھو کہاں تک پہنچ گیا ہے یہ انسان، کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے انسان کی حیات کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر۔ لیکن ایک جملہ کہوں، یہ انسان بھی کہیں پہنچا نہیں ہے ابھی تک، اس لیے کہ قرآن مجید میں انسان کے حوالے سے ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے تمہارے دائرہ اختیار میں رکھا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ یعنی نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا جنودی آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جو آسمان میں جو کچھ ہے، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ آسمان سے کیا مقصد ہے، کیا کہ گلیکسیز ہیں جو مختلف قسم کے گلیکسیز پائے جاتے ہیں جن کا ایک حصہ یہ زمین بھی ہے، ایک گلیکسی ہے، ایک گلیکسی کے اندر ایک حصہ زمین بھی ہے، اس کے دیگر سیارات مراد ہیں، یا یہ کہ آسمان سے کچھ اور مراد ہے، گلیکسی کے سیارات کے علاوہ کوئی چیز مراد ہے، وہ بحث اپنی جگہ پہ، اس سے رہنے دیں۔ لیکن اتنا طے ہے کہ انسان نے ابھی زمین کو ڈسکور کیا ہے، زمین پر وہ اپنے تصرفات کر سکتا ہے، چاند پر تھوڑا سا قدم رکھا ہے، مریخ کے بارے میں تھوڑے سے معلومات اس کے پاس ہیں، تسخیر نہیں کیا ہے ابھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ چیزیں اس کے تسخیر میں، دائرہ تسخیر میں ابھی آئی نہیں ہے، جبکہ قرآن نے خبر دی ہے کہ تم تسخیر کرو گے۔ اس کا مطلب یہ کہ آنے والا انسان بہت اونچائی تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک روایت یقیناً آپ لوگوں نے سنی ہوگی، بہت خوبصورت روایت ہے، اور حضرت امام زمان کے یوم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یوم خلافت کے بھی ہم قریب ہیں۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے 27 حصے ہیں، اور ہمارے فرزند حجت خدا حضرت قائم کے ظہور کے دور تک انسان کے ہاتھ میں 2 حصوں کا علم آئے گا۔ علم کے 27 حصے ہیں، 2 حصوں کا علم انہیں مل جائے گا۔ پھر ان 2 حصوں کے علم کے ذریعے سے یہ انسان اتنی ترقی کرے گا کہ ایک مغرب میں ہے کوئی بشر اور ایک انسان مثلا مشرق میں ہے، تو مغرب والا مشرق والے سے بات کر سکے گا۔ جب حضرت نے یہ بیان کیا تو وہ حیران پریشان ہو کے کہا، یا رسول اللہ ایسا ہوگا، یعنی کیسے ممکن ہے؟ ابھی آپ سوچیں، دیکھیں ابھی آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو حیرت نہیں ہوتی ہے۔ فرض کر لیں آپ اپنے آپ کو لے جائیں اس دور میں کہ جہاں پر خچروں کے ذریعے سے سواری ہوتی تھی، اور ایک پہاڑی کے اوٹ میں انسان چلا گیا تو اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا، کچھ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے، ابتدائی انسان ہے۔ ہاں، گھوڑوں سے خچروں سے سفر کرتے تھے یا اونٹوں سے سفر کرتے تھے، تو ایک پہاڑی کے اوٹ میں چلا گیا تو رابطہ اپنے گاؤں سے منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو اگر پیغمبر یہ فرمائے کہ مشرق والے مغرب والوں سے بات کریں گے تو ان کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی یہ بات، تو اس نے کہا ایسا ہوگا یا رسول اللہ؟ کہا ہاں، نہ صرف ایسا ہوگا بلکہ بات کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی۔ 2 حصوں کا علم۔ پھر کسی عقل مند صحابی نے آگے بڑھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ اگر 2 حصوں کا علم یہ کر سکتا ہے تو 25 حصے بھی کیا انسان کو ملیں گے؟ کہا ہاں ملیں گے۔ کہا کب ملیں گے؟ وہ ہمارے فرزند کے ظہور کے بعد ملیں گے۔
جب ان کے ظہور کے بعد وہ 25 حصے ملیں گے تو پھر اس وقت کا انسان کیا ہوگا؟ اس روایت میں جو میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق حضرت نے فرمایا اس زمانے کے لوگوں کو انرجی حاصل کرنے کے لیے سورج کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ اپنے انرجی خود پروڈیوس کریں گے۔ تو جب ہمارے پاس یہ روایت کہہ رہی ہے کہ انسان کہاں تک پہنچنے والا ہے، وہ آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے زمین بھی مسخر کیا گیا ہے، آسمان بھی مسخر کیا گیا ہے، وہ آیت اور روایت کو ملائیے تو آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ کل کے آنے والا انسان کہاں تک پہنچ جائے گا۔ کہاں سے انسان نے سفر شروع کیا تھا؟ غاروں سے۔ کہاں تک پہنچ گیا؟ افلاک تک۔ اتنی بڑی تبدیلی حیات بشر میں آ گئی، لیکن چیونٹیوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ شہد کی مکھیوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہرن کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بے شک مکڑی بہت خوبصورت جالا بنتی ہے، لیکن وہ جالا بننے کی جو صنعت اسے آج سے ہزاروں سال پہلے حاصل تھی، وہی صنعت آج ہے، اس میں کوئی ترقی اس نے نہیں کی ہے۔ بے شک شہد کی مکھی 6 کونوں کی بہت خوبصورت قسم کا وہ اپنے لیے چھتا بن لیتی ہے، لیکن اس چھتے میں کوئی ترقی اس نے نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بس ترقی کا امکان جانوروں میں نہیں ہے۔ اگر ترقی کا امکان نہیں ہے تو تنزلی کا بھی امکان نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، ترقی اور تنزل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں ترقی ممکن ہے وہی تنزل ہوتی ہے، جہاں ترقی کی گنجائش نہیں ہے وہاں تنزل کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شہد کی مکھی بلندی کی طرف نہیں جا سکتی تو پستی کی طرف بھی نہیں جائے گی۔ چونٹی اگر ارتقائی سفر طے نہیں کر سکتی ہے تو تنزل کا بھی شکار نہیں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اما انسان میں قطعاً ہم نے دیکھا کہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا، کہاں تک پہنچا اور کہاں پہنچنے والا ہے۔ یہ ترقی اور ارتقاء ہمیں انسان میں نظر آتا ہے۔ اگر یہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ترقی کی گنجائش انسان میں ہے تو تنزلی کی بھی گنجائش اسی انسان میں ہے۔ دیکھیں، ترقی اور تنزل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں پہلے قسم کھائی گئی، قسم کے بعد کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں نقصان۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ترجمہ ہونا چاہیے، کیونکہ نقصان کے مقابلے کا لفظ ہے نفع نقصان۔ نفع اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں، نقصان نیچے کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو پروفٹ اور لاس جس طرح سے انگریزی میں کہتے ہیں وہی نفع و نقصان ہے۔ قرآن مجید میں نفع و نقصان کا لفظ انسان کے لیے بہت استعمال ہوا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا آیت کا لفظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ یہ انسان وہ ہیں کہ جنہوں نے حیات دنیا کو ہدایت پر ترجیح دی، حیات دنیا کو ہدایت پر ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ہدایت پر ترجیح دی ہے ان کو ان کی تجارت نے ربح نہیں دیا، نفع نہیں دیا۔ پھر کیا دیا؟ اگر نفع نہیں دیا تو کیا دیا؟ اس تجارت نے نقصان دیا۔ دیکھیں، انسان کے لیے خدا نے نفع کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، نقصان کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، جو اسی لیے عرض کیا میں پورے اطمینان سے کہتا ہوں انسان کے علاوہ کسی موجود کے لیے قرآن میں نفع و نقصان کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، حتی فرشتوں کے لیے نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں بھی تکامل نہیں ہے۔ خدا نے فرشتوں کو مختلف مراحل میں خلق کیا ہے، مختلف ڈیوٹیوں کے ساتھ۔ ان میں بے شک کچھ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، فرشتوں کے اندر قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ فرشتوں پر بھی کبھی خدا کوئی ایسا عالم پہنچا دے کہ فرشتوں کے اوپر گفتگو کرے کہ فرشتے ہوتے کیا ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ہاں، فرشتے ہوتے کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے کام کیا ہے، ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں۔
اچھا وہ جو اگر عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے نتیجے میں ان میں کوئی ترقی اور تکامل پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس عبادت کے نتیجے میں انہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور اگر جنت نہیں ملنے والی ہے تو پھر وہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات اس کے اندر ہیں، فرشتوں کے اوپر بھی کبھی کسی کو بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر میں بھٹک نہ جاؤں، واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ تو فرشتوں میں بھی ترقی نہیں ہے۔ جس کو خدا نے جس کام کے لیے خلق کیا وہ وہی کام اسی ازل سے کرتا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض فرشتے مثلا بادلوں کو چلا رہے ہیں، ان کا کام وہی ہے، بادلوں کو چلاتے ہیں، چلا کے لے جا کے وہاں پر کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں برسا دیتے ہیں۔ بعض اچھا ایک زیارت جامعہ کبیرہ کی ایک شرح لکھی ہے مرزا حبیب اللہ خوئی نام کی کسی مصنف نے، خدا ان کو، مرزا حبیب اللہ خوئی، اس نے زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح لکھی ہے۔ اس شرح میں ایک جملہ ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ مختلف الملائکہ۔ مختلف الملائکہ کے ذیل میں اس نے ایک بات لکھی ہے، مختلف الملائکہ یعنی اس گھر کے مکینوں تم پر سلام ہو کہ جس میں فرشتوں کا مسلسل آنا جانا رہتا ہے۔ ایک گھر ہے کہ اس گھر میں سے فرشتوں کا مسلسل تعلق ہے، فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، گھر سے تعلق ہے۔ اس گھر کے رہنے والوں تم پر سلام ہو۔ اس کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے فرشتوں کی قسمیں، کہ فرشتوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ وہاں پر اس بزرگوار نے لکھا ہے کہ ایک درخت سے کوئی نیا کومپل نکل رہا ہوتا ہے تو 7 فرشتے وہاں پر کام کرتے ہیں، 7 فرشتے، تب وہ کومپل نکلتا ہے۔ وہ 7 فرشتے کیا ہیں؟ 7 مختلف قسم کے انرجیز ہیں، قوتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نظر نہ آنے والی قوتیں، وہ قوتیں سب ایک دوسرے کے ساتھ کو مثلا ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تو وہ کومپل وجود میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ایک سسٹم ہے کائنات میں، ہاں ایک کومپل کو وجود میں لانے کے لیے 7 فرشتے ہیں، تو اس کائنات میں جو اتنے سارے کام ہو رہے ہیں اس کے لیے کتنے فرشتے ہونے چاہیے؟ یہ غور طلب۔ دیکھیں ہم تو زیادہ تر نابینا ہیں نا، ہم واقعا نظام عالم کے بارے میں ڈیپلی دیکھنے کے عادی ہی نہیں ہیں، ہم تو نابینا لوگ ہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور خدا نے جو نظام بنایا ہے بہت ہی عمیق، دقیق اور حکمت آمیز ہے۔ خدا کے اس بنائے ہوئے نظام میں یہ فرشتے ہیں، ان کا کام ہے۔ فرشتوں کی زندگی میں تکامل نہیں ہے، ترقی نہیں ہے۔ بس دیکھیے میں نے ابھی تک جو باتیں کی ان کو سمرائز کر لوں۔ جانوروں کی زندگی میں تکامل نہیں ہے تو تنزل بھی نہیں ہے، فرشتوں کی زندگی میں تکامل نہیں ہے تو تنزل بھی نہیں ہے۔ فرشتوں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ حیوان پستی میں ہے، بلندی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، فرشتے بلندی میں ہے، پستی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے؟ انسان کو خدا نے دونوں کے بیچ میں خلق کیا ہے، ایک ایسا موجود جس کے اندر جانوروں کی خصوصیات بھی ہوں، فرشتوں کی خصوصیت بھی موجود ہو۔ جانور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مفتی آل محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت دوں گا، توجہ آپ کی مجھے چاہیے ہوگی۔ دیکھو جانوروں میں بعض جانوروں کو غصہ آتا ہے، غصہ وہ جانتے ہیں، ہاں بہت اچھی طرح غصہ آتا ہے، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو ان کے پاس جو دفاعی ذریعہ ہے، اب دفاعی ذریعہ ہر جانور کا الگ ہے، کوئی مثلا زہر پھینکتا ہے، کوئی لات مارتا ہے، کوئی سینگ مارتا ہے، کوئی کاٹتا ہے، الگ الگ جانوروں کے الگ الگ خاصیتیں۔ جب ان کو غصہ آتا ہے تو فوراً وہ ری ایکشن دکھاتے ہیں، اس غصے کو کنٹرول کرنے کا ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، اس غصے کو کنٹرول کر کے اپنے اختیار میں رکھنے کا کوئی سسٹم جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ جانوروں میں اگر تولید نسل کی خواہش پیدا ہو جائے، اس سے بہتر لفظ مجھے نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں یعنی مطلب کہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تولید نسل کی خواہش پیدا ہو جائے تو ان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے،
وہ ڈھونڈتے ہیں اپنے صنف مخالف کو، وہ مل جائے تو اس کے بعد وہ عمل کو انجام دیتے ہیں، روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ جانوروں کو اگر بھوک لگے تو جس چیز کے ذریعے سے ان کی بھوک مٹ سکتی ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، وہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، ختم۔ پھر اس سے مثلا یہ سوال نہیں ہے کہ یہ مجھے کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، البتہ جبلی طور پر، فطری طور پر خداوند متعال نے ان کی جبلت میں رکھا ہے کہ ان کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو نہیں کھاتے ہیں، وہ جانور نہیں کھاتے ہیں۔ اب بعض چیزوں کا تجربہ آپ کو نہیں ہوگا، مجھے ہے۔ مثلا گھاس کئی قسم کی ہے، جانور بعض گھاس کو بالکل منہ نہیں لگاتے ہیں اور بعض گھاس کو شوق سے کھاتے ہیں، جن کو منہ نہیں لگاتے ہیں وہ ان کے معدے کے لیے نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے؟ فطری طور پر خدا نے ان کے اندر رکھا ہے کہ یہ کھا لو یہ نہ کھا لو۔ کوئی انہوں نے کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں پڑھ کے لیب میں ان گھاسوں کو ٹیسٹ کر کے مثلا اب ان کے وجود کے لیے یہ ضروری ہے، مفید ہے، یہ نقصان دہ ہے، ایسا کوئی علم حاصل کر کے یہ تفریق نہیں رکھی ہے، خدا نے ان کی جبلت کے اندر رکھی ہے، لہذا وہ بعض گھاسوں کو کھاتے ہیں بعض کو نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جانوروں میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں جانوروں کے اندر، اما انسان کے اندر خداوند متعال۔ اچھا یہ جانور ہوئے، فرشتے، مقابلے میں فرشتوں کو لے لیں، فرشتوں میں خواہشات نہیں ہیں، بھوک نہیں لگتی ہے انہیں، چونکہ وہ مادی موجود ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تولید نسل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کے ہاں تولید نسل کا سسٹم ہی نہیں ہے سرے سے، ٹھیک ہے؟ غصہ آنا اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جب نفس ہی نہیں ہے تو غصہ کہاں سے آئے گا؟ فرشتوں میں نفس نہیں ہے۔ فرشتوں کا وجود خالصتاً عقلانی وجود ہے، عقل محض، لہذا فرشتے خدا کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے بل ہم عباد مکرمون، فرشتے خدا کے بہت ہی مکرم مخلوق ہیں، عزت والے مخلوق ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کبھی بھی خدا کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، جیسے خدا کا حکم ہوتا ہے ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت عقل کی ہے، عقل جن کے پاس بھی ہوگی، عقل یعنی عقل کی ہدایت ہی یہ ہے کہ اپنے خدا کی اطاعت کر لو، چونکہ فرشتوں کی تخلیق عقلانی تخلیق ہے، لہذا ان میں معصیت اور گناہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتوں میں خواہشات نفس نہیں ہے، لہذا انہیں غصہ کیوں آئے؟ فرشتوں میں خواہشات نفس نہیں ہے، لہذا اقتدار پہ وہ لڑائی جھگڑا کیوں کریں؟ فرشتوں میں خواہشات نفس نہیں ہے، لہذا مال جمع کرنے کی حرص اور ہوس ان میں کیوں پیدا ہو جائے؟ فرشتوں میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جن کی وجہ سے کوئی مخلوق گناہ کی طرف جاتی ہے، وہ ہے ہی نہیں ان میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو موجودات آپ نے دیکھی، حیوانات اور فرشتے۔ حیوانات میں عقل نہیں ہے، صرف خواہشات ہیں، لہذا خواہشات والی خصوصیات پائی جاتی ہیں، غصہ آئے گا، لالچ ان میں ہوگی، کھانے پینے کا شوق ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن خدا کی اطاعت ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اطاعت کیا چیز ہے؟ کیونکہ عقل نہیں ہے۔ اما فرشتوں میں عقل ہے، خواہشات نہیں ہے، لہذا فرشتے اطاعت کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے، اور گناہ کریں تو کیوں کریں؟ جب گناہ کا سبب ہی نہیں ہے، گناہ کا باعث ہی نہیں ہے، گناہ کی طرف موٹیویٹ کرنے والی کوئی چیز ہی ان کے اندر نہ ہو، تو وہ گناہ کریں تو کیسے کریں اور کیوں کریں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو الگ الگ موجودات۔ تو نہ حیوانوں میں ترقی اور تنزلی کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں میں ترقی اور تنزلی کی گنجائش ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جانوروں میں ترقی کرنا ممکن نہیں ہے، فرشتوں میں تنزلی کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے انسان کے پاس، خداوند متعال نے انسان کو بیچ کی ایک مخلوق بنائی ہے، درمیان کی مخلوق، اس کے اندر وہ حیوانات والی خصوصیات بھی ہیں سب، اور اس کے اندر فرشتوں والی خصوصیت بھی ہے، یعنی عقل۔ خدا نے خواہشات نفس بھی دیے ہیں، بہت سارے خواہشات نفس میں انسان جانور سے کوئی کم نہیں ہے، ہاں بلکہ کبھی کبھی خطرناک ترین حد تک جانور سے بڑھ کے ہے، خطرناک ترین حد تک۔ واقعاً انسان نے جتنا نقصان پہنچا دیا ہے، کون سا جانور اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟